اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، پردے سے سماعت فرمانے والی دینی رشتے کی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ جو ادھر ادھر منتشر ہیں، اگر میری آواز سن رہے ہو تو آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ بہت زیادہ پبلک کھلانے کے لیے نہیں ہے، گھبرائیے نہیں۔ راجو بابو، آپ لوگ ان کو بیٹھا دیجیے، تھوڑا سا بیٹھ جائے، سن لیں، اس کو سلام پڑھ لیں گے۔ میں 5 ہی منٹ بولتا ہوں، ہے نا، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بیٹھیں۔ اور یہ چاچا حاشیہ پر کیوں گھوم رہے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ یہاں آئیے، بیٹھیے میلاد پاک میں، اچھا لگتا ہے۔ آپ ٹہل رہے ہیں، تکلیف ہے کہیں گر جائیں، بیٹھ جائیے۔ جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہیں، اندر باہر جو لوگ بیٹھے ہیں میرے بھائی، اندر آ جائیے یہاں، یہ محفل پاک ہے۔ آپ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں گویا کہ آپ محفل سے دور ہیں، بہتر نہیں ہے۔ اور جو لوگ دور دراز ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ واقعی آپ کے اندر جذبہ ہے، سرکار سے محبت ہے، تو آئیے محفل پاک میں بیٹھیے 5-10 منٹ بس، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب لوگ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں چل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا قلوبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، کافی دیر سے آپ تمامی حضرات نعت رسول مقبول اور حضرت مولانا شمس الدوحہ صاحب قبلہ سے آپ نے نعت رسول مقبول کے بڑے اچھوتے انداز میں آپ نے اسی میں تقریر بھی فرما دیا۔ بڑی اچھی باتیں آپ کر رہے تھے، دل تو چاہتا کہ یہ پڑھتے اور ہم لوگ سنتے، لیکن وقت نہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، اور راجو بابو کا کہنا بہت زیادہ نہیں، بس 2-4-10 منٹ پڑھ دیجیے حصول برکت کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالی چاہے رات بھر ہم پڑھیں، آپ رات بھر سنیں، اور جب ہم کو عمل ہی نہیں کرنا ہے تو ہم رات بھر پڑھیں، رات بھر ہم پڑھیں، آپ رات بھر سنیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملے گا، ایسا نہیں کہ آپ ثواب سے غافل ہو جائیں گے، لیکن جب عمل کرتے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ثواب آپ کو بھی ملتا، اور مجھے میں بتا رہا ہوں، مجھے بتانے کو بھی ثواب ملتا۔ اس لیے بہتر نہیں، مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور مچل کر درود پاک سنا دیں۔ سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت پاک کے 2-3 شعر بارگاہ غوثیت میں نظر کر رہا ہوں، چونکہ یہ مہینہ غوث السمدانی قطب ربانی کا بڑا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اور آج کے یہ تقریبات جس میں ہم آپ شرکت کر رہے ہیں، یقیناً صاحب خانہ نے جس مقصد کے تحت اس محفل کا پروگرام کو جو رچایا بسایا ہے،
ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک مقصدوں کو پوری فرمائے. آمین ثم آمین. غوث اعظم کا صدقہ ان پر ہم سب پر جاری و ساری فرمائے. آمین. شیر سماعت فرمائے. ابا بنا ہے جب سے میرا دل. سبحان اللہ. ذرا جور سے بولیے سبحان اللہ. بیٹھے ہیں تو نہیں بولیں گے. شیر جب بھوکا ہوتا ہے تو شکار زیادہ کرتا ہے. بیشک آپ زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے دیوانے ہیں آپ. شیر سنیے. بنا ہے جب سے میرا دل ٹھکانا غوث واہ واہ بے شک سبحان اللہ. جب سے میرا دل ٹھکانا غوث اعظم کا لگا رہتا ہے ہر دم نہ جانا غوث رہتا ہے ہر دم نہ جانا غوث اعظم کا لگا رہے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے. عجب شان سخاوت ہے کبھی گن کر نہیں دیتے. سخاوت ہے کبھی گن کر نہیں دیتے مگر خالی نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. اور یہی کہتا ہوا واپس گیا مانگنے والا. یہی کہتا ہوا واپس گیا مانگنے والا. پھلا پھولا کرے یوں ہی گھرانہ غوث کرے یوں ہی. اور ایک شعر اور سن لیجیے. نگاہ ناز پڑتے ہی بدل جاتی ہے تقدیر. نگاہ ناز پڑتے ہی نگاہ ناز پڑتے ہی بدل جاتی ہے تقدیر. کبھی خالی نہیں جاتا نشانہ غوث خالی نہیں جاتا. درود پاک پڑھ. اللہم صل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. بے شک کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم. مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. بے شک. اور خودی کو مٹا دے خدا سے ملا دے. خودی کو مٹا دے خدا سے ملا دے کہ ایسی فنا و بقا غوث اعظم. بے شک. حضرات خطبہ مجنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کو تلاوت کر شرف حاصل کیا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے ولی میرے دوست میرے سچے بندے کے دامن سے تم وابستہ رہو. حضرات آپ نے ابھی نعت کے ذریعے اور ہمارے جامعہ کے طلبہ سیرت غوث اعظم پر کچھ روشنی ڈالا.
آپ نے سماعت کیا، ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ کون ہے غوث اعظم؟ کس کے بیٹے ہیں غوث اعظم؟ بولو نا ذرا زور سے، سبحان اللہ، چلے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کون ہے غوث اعظم؟ کس کے بیٹے ہیں غوث اعظم؟ تاریخ کے اوراق پر نظر ثانی کریے، پوچھئے علماء سے، یہ وہی غوث اعظم ہے جن کے باپ کا نام جن کے باپ کا نام اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی غوث اعظم جن کے باپ کا نام جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، جن کا حال یہ تھا کہ اسلام پر جب بھی آنچ آتا آپ کا تلوار میان سے باہر رہتا تھا، اور یہ کہنے پر لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے تھے مجھے برا بھلا کہنا ٹھیک ہے مگر اسلام پر آنچ آ جائے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بے شک کون ہے غوث اعظم؟ یہی غوث اعظم ہے جن کی ماں کا نام فاطمہ بنت خیر ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ، یہ وہی فاطمہ ہے جنہوں نے اپنے شکم کے اندر غوث اعظم کو رکھ کر کے اور قرآن کریم کے 18 پارے کو آپ نے تلاوت کیا تھا، اور جب غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں تو 18 پارے کے حافظ قرآن پیدا فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ غوث اعظم، سیرت غوث اعظم ذرا آپ ملاحظہ کیجئے، یہ وہی غوث اعظم ہے کہ اگر کوئی ولی غوث اعظم کی غوثیت سے انکار کر دے یا ہمسری کا دعویٰ کر دے یا وہ یہ کہہ دے کہ غوث اعظم کیا ہے میں بھی تو کچھ ہوں، اتنا کہتے ہی ولایت سلب ہو جاتی ہے، ولایت چھن گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، کچھ پتا ہے، آپ کو پتا نہیں تو سن لیجئے، ایک اللہ کے ولی ہے، گلبرگہ شریف ہے، آپ جانتے ہیں گلبرگہ شریف اللہ کے ولی کا خانقاہ ہے، مگر آئیے ذرا دیکھیے، ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام بندہ دراز یسوع دراز رحمت اللہ تعالی، بندہ نواز یسوع دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، بولیے سبحان اللہ۔ بندہ نواز یسوع دراز رحمت اللہ تعالی علیہ بات فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، مجمع ہے، تقریر کرتے کرتے اپنے فضائل کو بیان کرنے لگے، اسی مابین ایک غوث اعظم کا دیوانہ مجلس سے اٹھ کر کے کھڑا ہوا، کہا سرکار مجھے بھی اجازت دے دیا جائے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ غوث السمدانی قطب ربانی کا وہ غلام کھڑا ہوا تو بندہ نواز یسوع دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ کہا آپ نے اپنی فضائل بیان کر لی مگر سن لیجئے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل کچھ بول رہا ہے۔ کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہا آپ جتنے بیان کر رہے ہیں اس سے بھی کہیں عرف و اعلیٰ مراتب میرے غوث اعظم کا ہے، بے شک سبحان اللہ، بہت درجات غوث اعظم کا ہے۔ اتنا سنتے ہی جب غوث اعظم کے فضائل یہ بیان کر چکا، سننے کے بعد اس کے بعد بندہ نواز یسوع دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا تم تو کہہ رہے ہو غوث اعظم کی بات کر رہے ہو، غوث اعظم کو میں بھی مانتا ہوں کہ وہ بہت بڑے ولی کامل ہے، لیکن سنو میں بھی تو کچھ ہوں۔ کیا کہا؟ میں بھی تو کچھ ہوں۔ آپ توجہ دیں گے کہ سلام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں جی؟ کیا کہا؟ میں بھی تو کچھ ہوں، اتنا کہنا تھا کہ حضرات اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ جب میں نگاہ نیچی کرتا تو تحت سرا دیکھتے تھے۔ بندہ نواز یسوع دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نگاہیں نیچی کرتے تو تحت سرا دیکھتے، نگاہیں اوپر کرتے تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے، مگر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اتنا کہتے ہی آپ کی ولایت چھین لی گئی، ولایت سلب ہو گئی،
اور اس کے بعد حال یہ ہوا وہ اپنے آپ کو خالی پاتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل خالی پانے لگے۔ اب دیکھتے تھے تو تحت الثری دکھتا تھا، اب دکھ نہیں رہا ہے۔ اوپر کرتے تو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اب لوح محفوظ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد بڑی فکر مند ہوئے، رونے چلانے لگے، گڑگڑانے لگے۔ اسی خانقاہ گلبرگہ شریف سے آواز لگاتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو آواز لگاتے ہیں، اے میرے پیر و مرشد میری مدد فرمائیے، مدد فرمائیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پیر و مرشد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ چراغ دہلوی آ گئے، نصیر الدین چراغ دہلوی پہنچ گئے۔ کیا بات ہے، کیوں تو پریشان حال ہے، کیوں فکر مند ہے؟ کہا سرکار میں نے کچھ الفاظ میری زبان سے نکل گئے، غوث اعظم کی شان میں میری ولایت سلب ہو گئی، سرکار میری ولایت واپس کرا دیا جائے، میری ولایت واپس کرا دیا جائے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو ہے مراقبہ کرتے ہیں، آپ آنکھوں کو بند کرتے ہیں، دیکھ کیا رہے ہیں؟ غوث اعظم جلال میں، غوث اعظم، وہ غوث اعظم یہ اگر اوپر سے چڑیا چہچہا کر کے بول دے، غوث اعظم مجمع میں جو ہے مجمع منتشر ہو جائے، غوث اعظم دیکھ لے تو چیل کا دو دھڑ ہو کر کے چیل زمین پر گر کر کے مر جائے۔ بے شک مگر دیکھیے غوث اعظم، اللہ اکبر، حال کیا ہوا کہ نصیر الدین نے فرمایا کہ میرے مرید آج غوث اعظم جلال میں ہے، میں اس سمے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے جب وہ جلال ان کا ختم ہوگا تبھی میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن کہا مرید نے سرکار میرا ولایت واپس کرا دیجیے۔ کہا میں اس سمے کچھ نہیں کر سکتا، ہاں اگر تم کہو تو میں اپنے پیر و مرشد کو بلا لوں۔ آپ میرے طرف دیکھیے، ادھر کا دیکھ رہے ہیں، ہمارے طرف دیکھیے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی دیر سن لیجئے۔ پیر و مرشد کو پکارا، کہا اے میرے پیر و مرشد آپ تشریف لائیے، آپ کو معلوم ہے آواز جب لگایا ہے خانقاہ سے، گلبرگہ شریف کی بات ہے، خانقاہ سے آواز لگایا، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء تشریف، نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے۔ اللہ اکبر، کہا کیا بات ہے؟ سارے لوگ دونوں کھڑے ہو گئے، تعظیم کیا ان لوگوں نے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا کیا بات ہے، کیسے تم نے مجھے یاد کیا؟ سرکار یہ معاملات ہے، بندہ نواز کے سودراج رحمت اللہ علیہ کا ولایت چھن گیا ہے، سرکار ولایت ان کی واپس کرا دی جائے۔ آپ نے فرمایا، مراقبہ کیا، دیکھا، کہا غوث اعظم اس سمے جلال میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کہا کہ اگر کہو تو میں اپنے پیر و مرشد کو بلا لوں، میں اپنے پیر و مرشد کو بلا لوں۔ کہا سرکار پھر اپنے پیر و مرشد کو بلا لیجیے۔ آواز لگایا گلبرگہ شریف کے خانقاہ سے، آواز جب دیا تو حال کیا ہوا؟ دیکھتے ہی دیکھتے بابا فرید الدین گنج شکر آ گئے۔ بولا جور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بابا فرید الدین گنج شکر آ گئے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں فکر مند ہو؟ کہا سرکار ان کی ولایت چھن گئی ہے، سرکار ان کی ولایت واپس کرا دیا جائے، غوث اعظم نے چھین لی۔ آپ نے بھی مراقبہ کیا، دیکھا غوث اعظم جلال میں، کہا نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، غوث اعظم جلال میں ہے، اگر تم کہو تو میں اپنے پیر مرشد کو بلا لوں۔
کہا بلائیے آواز دیجیے آواز لگایا گلبرگہ کے خانقاہ سے دیکھتے ہی دیکھتے اس خانقاہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ قطب الدین بختیار کاکی کی مزار شریف کہاں ہے جو گئے ہیں پتہ ہے انہیں مہرولی شریف میں بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ مہرولی شریف سے آپ تشریف لے آئے حاضر ہو گئے میرے مرید کیا بات ہے کہا سرکار ان کی ولایت واپس کرا دی جائے غوث اعظم نے چھین لی آپ نے بھی مراقبہ کیا کہا نہیں بابا ایسا نہیں ہو سکتا غوث اعظم جلال میں ہے تمہیں پتا نہیں ہے جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو کسی کو لب کشائی کی ہمت نہیں ہوتی وہ غوث اعظم ہے چاہے تو مردے کو زندہ کر دے زندے کو مردہ کر دے وہ شان ہے غوث اعظم بے شک حق ہے شان ہے غوث اعظم کا آپ کو پتا نہیں ہے ایک شخص غوث اعظم ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص لایا گیا لوگ مذاق کے طور پر غوث اعظم کی مذاق اڑائی جائے اور یہ کہا اپنے بیٹے سے باپ نے کہا میرے بیٹے سن میں تجھے نالا دھلا کر کے کفن پہنا کر لے کے چلوں گا اور کہوں گا کہ غوث اعظم سے نماز جنازہ پڑھا دیں اور جب نماز جنازہ کی تکبیر جو ہے نیت باندھ لیں گے پہلی تکبیر دوسری تکبیر تیسری جب ہوگی تو چوتھی تکبیر میں اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا ہم لوگ مذاق اڑائیں گے غوث اعظم غوث اعظم کے پاس گیا کہا سرکار جنازے کی نماز پڑھانی ہے غوث اعظم نے فرمایا دیکھو ولی بولیے سبحان اللہ ولایت ذرا دیکھیے غوث اعظم فرماتے ہیں اے بندہ سن اے اللہ والے اللہ کے مقبول بندے سن لے میں مردے کا جنازہ پڑھاتا ہوں زندے کا نہیں سبحان اللہ اس نے کہا کہ سرکار وہ مرا ہی تو ہے چلیے پڑھا دیجیے جنازہ غوث اعظم نے فرمایا سوچ لے صحیح مردے کا میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں کہا سرکار وہ مردہ ہے لے کر کے آیا لوگ کچھ آئے جنازے کے لیے صف لگ گئی غوث اعظم نے فرمایا کہ صف لگ گئی درست ہو گئی ہاں سرکار درست ہو گئی کیا نیت کر لوں اجازت ہے آپ نے کہا سرکار اجازت ہے غوث اعظم نیت جب باندھ لیتے ہیں پہلی تکبیر دوسری تکبیر تیسری چوتھی پلانی کے تحت جب چوتھی تکبیر ہو گئی سلام بھیجیا غوث اعظم نے باپ گیا بیٹے کو غصے سے اس نے چادر اٹھایا کہا نالائق بیوقوف میں نے تجھے کہا تھا چوتھی تکبیر میں کھڑے ہو جانا تم ابھی بیٹے ہی ہو ہٹاتا ہے تو زندہ تھا مردہ ہو گیا سبحان اللہ جگہ ہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تبدیل تھی حضرات غوث اعظم کا وہ مراتب ہے کما حق ہو ہما شما کیا بیان کرے بیان کروں تو وقت اس کے لیے درکار ہے اس لیے غوث اعظم کے دیوانوں سب ہونا مگر ہم سری کا دعویٰ مت کرنا غوث اعظم کے برابری کا دعویٰ کرنے والا ایک ولی کامل کی ولایت چھین سکتی ہے تو ہما شما اگر کہہ دے تو پتہ چلا ایمان بھی غائب ہو سکتا ہے اس لیے ایمان جا سکتا ہے آپ ہمسری کا دعویٰ مت کریے آپ سب کچھ ہے مگر غوث اعظم نہیں آپ سب کچھ ہے مگر آپ امام احمد رضا نہیں ہے آپ سب کچھ ہے مگر ایک اولیاء کامل کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ وہ فل پاور ہے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ فل پاور ہے آنکھیں ان کی ہے دیکھنا ان کا ہے مگر اندر طاقت خدا کی ہاتھ ان کا ہے پکڑنا ان کا ہے مگر اندر قوت خدا کی ہے جبھی تو بولتے ہیں تو بولنا ان کا کام ہے اور پورا کرنا خدا کا کام غوث اعظم کے دیوانوں شیدائیوں غوث اعظم کی محبت میں آپ قائم رہو اور غوث اعظم کی سیرت پر عمل کرو اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ